السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو، کل تک ہماری گفتگو مسجد نبوی شریف کی زیارت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کے مسائل کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ آج کے اس مختصر سے مضمون میں موضوع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ شریف میں کون کون سی زیارتیں مستحب ہیں، مشروع ہیں، جو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ان مشروع اور ثابت زیارتوں میں سے دو کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ایک تو مسجد نبوی شریف کی زیارت سب سے پہلے، اور اسی کے لیے بندہ سفر بھی کرے، جیسا کہ تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو تو آدمی نمازیں پڑھ لے، دعا کر لے، تلاوت قرآن کر لے، کوشش کرے کہ ریاض الجنہ میں اسے جگہ ملے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بھی زیارت کرے، صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک کی بھی زیارت کرے، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہماری گزر چکی ہے۔ تیسری زیارت جو مدینے میں مشروع ہے کہ آدمی بقیع قبرستان کی زیارت کرے، بقیع قبرستان کی زیارت کرے، جسے بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ بقیع کس کو کہتے ہیں اور غرقد کیا ہے؟ بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنکار پائے جاتے ہیں۔ بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنکار پائے جاتے ہیں۔ غرقد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک بڑا کانٹے دار درخت جس کو غرقد کہا جاتا ہے، اس درخت کی کثرت تھی، اس بنا پر اس کو غرقد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ مسلمانوں کی لڑائی یہود سے ہوگی، اختصار سے کام لے رہا ہوں، تو ہر درخت جس کے پیچھے یہود چھپیں گے، سارے درخت مسلمانوں سے بتلا دیں گے کہ اے مسلمان، اے فلاں آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، سوائے غرقد نامی درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور اس بنا پر یہودی آج غرقد نامی درخت کو بہت زیادہ لگا رہے ہیں آج، اس بنا پر کہ یہ ہمیں چھپائیں گے۔ چلیے، اس جگہ کے علاوہ بھی مدینے میں بعض بقیع نامی مقامات پائے جاتے تھے جہاں پر جنگلی درخت اور جھاڑ جھنکار پائے جاتے تھے، بقیع الخیل، بقیع الزبیر وغیرہ۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں یہ قبرستان واقع ہے، جس کو ہم بقیع الغرقد کہتے ہیں یا بقیع قبرستان کہتے ہیں، مقبرۃ البقیع کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس میں مدفون ہیں، 10,000 سے زیادہ۔ سب سے پہلے انصاری صحابی جو اس میں مدفون ہوئے، اسعد بن زرارہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ مہاجرین میں سب سے پہلے جو دفن ہوئے عثمان بن مظعون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس دفن میں شریک تھے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی اس میں مدفون ہیں۔ وہ باندھی تو جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں اور لوگوں نے راتوں رات دفن کر دیا تھا، وہ بھی بقیع قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد جا کر ان پر نماز پڑھی اور دعا کی،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ قبر کو آپ کی نماز و دعا کی بنا پر منور کر دیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام ان میں مدفون ہیں۔ ان صحابہ کرام میں سے سر فہرست ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہیں۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر مبارک فاطمہ بھی مدفون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ بھی مدفون ہے۔ ام کلثوم بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی جس بنا پر ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے وہ بھی مدفون ہے۔ اسی طرح زینب بھی مدفون ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے بتا دیا کہ ابراہیم ابن رسول اللہ بھی مدفون ہے۔ آپ کے چچا عباس بھی اسی میں دفن کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی ماں والدہ فاطمہ بنت اسد بھی اسی میں مدفون ہیں، اور آپ کے پوتے حسن بن علی رضی اللہ عنہ نواسے آپ کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی اسی میں دفن کیے گئے۔ جعفر الصادق بھی اسی میں دفن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسی میں مدفون ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اسی میں دفن کیے گئے۔ محمد الباقر بھی اسی میں مدفون ہے، اور عقیل بن ابی طالب بھی اسی میں دفن کیے گئے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے خدیجہ اور میمونہ کو چھوڑ کر حفصہ، جویریہ، عائشہ، زینب ساری ازواج مطہرات بقیع قبرستان میں مدفون ہیں۔ اسی طرح علی بن حسین بھی اسی میں مدفون ہے۔ عبداللہ بن جعفر الطیار بھی اسی میں مدفون ہے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اسی میں دفن کیے گئے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی وقاص بھی اسی میں دفن ہے۔ خنیس بن حذافہ السہمی کی قبر بھی وہی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اسی میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی صفیہ بھی بقیع قبرستان میں مدفون ہے، اور عام طور پر انصار جتنے بھی تھے سب کے سب بقیع قبرستان میں مدفون ہیں۔ علماء میں سے امام مالک رحمہ اللہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی میں دفن ہے، اور ان کے استاد نافع جو مولا ابن عمر ہے وہ بھی اسی میں مدفون ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے ایک آپ کو ریفرنس دے دیا ہے کہ یہ صحابہ اکرام، آل بیت، اور ساتھ ساتھ مہاجرین انصار، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، بہت سے ہزاروں کی تعداد میں اس میں مدفون ہے۔ آئیے یہ بھی یاد رکھیے کہ زائرین مدینہ اس قبرستان کے پاس جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے اور اہل بقیع کو سلام کرتے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت بھی کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ مسند امام احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں۔ رواہ احمد، حدیث نمبر 24,952۔ اس کے سارے روات ثقات ہیں سوائے ایک راوی زہیر کے، اسے احمد ابن حنبل، یحییٰ بن معین، یعقوب بن ابی شیبہ اور ابن علی نے ثقہ بتایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں قبرستان جاؤں، یعنی بقیع قبرستان، اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ اسے علامہ البانی نے صحیح نسائی حدیث نمبر 37 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی تائید میں صحاح و سنن میں بہت سی روایات ہیں، اور اس لیے بھی زیارت کیجیے کہ اس میں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین نظام اور اللہ کے نیک بندے وغیرہ مدفون ہیں۔ وہاں جا کر کس طرح سلام کہیں گے؟
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اس گھر کے مسلمان اور مومن پاسیوں، آپ لوگوں پر سلام، ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں، ہم آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 1630۔ صحیح مسلم میں ایک روایت یوں آئی ہے کہ آدمی بقیع قبرستان کی زیارت کرے تو کہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد۔ اس گھر کے مومنوں، السلام علیکم، تم کو وہ کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کا باقی حصہ کل قیامت کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کے گناہ معاف فرما۔ حدیث نمبر 1618۔ کیا پتہ چلا کہ بقیع قبرستان کی زیارت کریں یا عام قبرستان کی زیارت کریں تو یہ دعائیں آپ پڑھ لیا کریں، اور یہ دعائیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت، مغفرت، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں غلط ہیں، اور ہم ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت اور عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ دعا کا جملہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ دیکھیے، بقیع الغرقد قبرستان کو بعض لوگ جنت البقیع کہہ دیتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر جس میں صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور جنہوں نے دین کی خدمت کی، ایمان و عمل پر محنت کی، تو ایمان و عمل کے بدلے اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ داخل میں جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر صرف بقیع الغرقد میں دفن کیا جانا باعث فضل و اجر ہوتا، اس کی عظمت ہوتی اسلام کے اندر، تو اس میں تو بہت سارے منافقین بھی دفن ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بقیع الغرقد میں دفن ہونا دخول جنت کا باعث نہیں ہے، اور کوئی بھی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو بھی اس میں دفن ہو گیا سب کو اللہ معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ سارا معاملہ ایمان و عمل پر ہے، سارا معاملہ ایمان و عمل پر ہے، کیونکہ بقیع الغرقد کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں، صحیح سند کی روشنی میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو بھی اس میں دفن ہو گیا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آدمی ایمان اور عمل میں مضبوط ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے جنت کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ قبرستان ہے، اس لیے اسلاف کرام نے کبھی بھی جنت البقیع نہیں کہا، یا تو مقبرۃ البقیع کہا یا تو بقیع الغرقد کہا، جی، اور یہی احادیث میں موجود ہے۔ چلیے، اب یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ احادیث میں تفصیل تو بہت ہے، اور وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے، اور پیچھے سے عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے سے پہلے تیز تیز بھاگ کر عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سے پہچان لیا، کہا کہ عائشہ تجھے کیا ہوا؟ سانس چڑھا ہوا ہے اور پیٹ پھولا ہوا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا خود بتا دے، ورنہ لطیف و خبیر، اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر ساری بات کہہ دی۔ آپ فرمانے لگے اچھا وہ سایہ تو تھی جو مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا، وہ سایہ تو تھی جو مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے میں اس زور سے گھونسا مارا کہ مجھے درد ہونے لگا۔ پھر فرمایا کیا تجھے خطرہ تھا کہ اللہ اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا لوگ جتنا بھی چھپائیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ پھر فرمایا بات یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، مجھے آہستہ سے بلایا کہ تجھے پتہ نہ چلے۔ میں نے بھی چپکے سے جواب دیا کہ تجھے پتہ نہ چلے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ تو کپڑے اتار چکی تھی، نیز میں نے سمجھا کہ تو سو چکی ہے، اس لیے تجھے جگانا مناسب نہ سمجھا، مجھے خطرہ تھا کہ تو اکیلی ڈرے گی۔ خیر جبریل مجھ سے کہنے لگے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ
کہ آپ بقی والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو ایسی روایتیں آپ کو بہت ملیں گی۔ اب آئیے کہ سعودی دور میں بقی کی توسیع 2 دفعہ ہوئی ہے۔ بقی کی توسیع 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی توسیع تو شاہ فیصل بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی، جب بقیع العمات جس کا رقبہ 3493 مربع میٹر تھا، بقیع غرقد اور بقیع العمات کی درمیانی سڑک جس کا رقبہ 824 مربع میٹر تھا، اور بقیع کی شمالی جانب سے تکونی شکل کی 1612 مربع میٹر جگہ، تینوں کو جن کا مجموعی رقبہ 5929 مربع میٹر بنتا ہے، بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ 1390 ہجری میں قبرستان بقیع کے ارد گرد کنکریٹ کی دیوار بنا دی گئی اور قبرستان کے اندر سیمنٹ کے ساتھ پختہ راستے بنا دیے گئے تاکہ بارش وغیرہ کے دنوں میں بھی میت کو دفن کرنے میں لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو۔ دوسری توسیع کب ہوئی؟ خادم الحرمین شاہ فہد شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی اور مزید علاقے بقیع میں شامل کر دیے گئے۔ اب اس کا کل رقبہ 1,74,962 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ 1,74,962 مربع میٹر ہو گیا ہے، اور اس پورے احاطے کے ارد گرد 4 میٹر بلند دیوار بنا دی گئی ہے جو کہ 1724 میٹر لمبی ہے، اور اس پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ دیواریں قوسوں اور چوکور خانوں کی صورت میں ہیں جن میں سیاہ رنگ کی معدنی جالیاں فٹ کی گئی ہیں۔ مین گیٹ اور دوسرے دروازے مناسب نشیب و فراز سے لگائے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ بقیع الغرقد کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ مدینے میں مقیم ہو کر ہر فرض نماز کے بعد یا ہر روز کسی خاص وقت میں بقیع قبرستان کی زیارت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بار بار زیارت کرنا اسے میلہ و ٹھیلا اور عید بنانے میں داخل ہے، جو کہ از روئے شرع منع ہے، اور نہیں اس میں داخل ہو کر غیر ثابت دعائیں پڑھی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے زیارت کر لیجئے، داخل ہونے کی دعا ہم نے بتا دی ہے، وہ پڑھ کر کے داخل ہو جائیے، اس کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت اور عافیت کر دیجئے، کوئی حرج کی بات۔ اپنے لیے دعا نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو یہ بدعت ہے، شرک کا منبع ہے، مرکز ہے، اور اگر انہی سے مانگیں گے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اس میں فاتحہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ لیکن بعض لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، عام قبرستان بھی جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فاتحہ کیا ہے؟ آدمی قبرستان یا کسی قبر پر جائے، وہاں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ کافرون، سورہ ناس کی تلاوت کرے، آیت الکرسی، سورہ یاسین پڑھے، اور اس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم المفلحون تک تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی چند آیات اور متعدد اذکار پڑھے، جسے بدعتیوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اسے فاتحہ کا نام دیا ہے۔ اہل بدعت فاتحہ مروجہ کا پڑھنا ہر زائر پر لازم قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مروجہ فاتحہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام سے ثابت نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ سارے مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور دین وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو، لہذا جب ثابت نہیں تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ دین ہما شما کے فعل کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مبنی ہے۔ زائرین کرام بقیع قبرستان میں کسی قبر کے پاس مدحیہ اشعار نہ پڑھیں، اس کے گرد اعتکاف مجاورت نہ کریں، اور نہ ہی اہل قبور سے دعائیں کریں، اور نہ ان کی ذات کا وسیلہ پکڑیں، اور نہ ہی عام قبروں اور مزاروں کے پاس۔ یہ ساری حرکتیں بدعات و خرافات میں شامل ہیں جن کی شرع مطہر میں کوئی اصلیت نہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں مسائل کے تحت گزر چکی ہیں۔ بندہ مسلم ان تمام نتنہ افعال سے اجتناب کرے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ یہ کتنی طرح کی زیارتیں اب تک گزر چکی ہیں؟ 3 طرح کی۔ ایک تو مسجد نبوی شریف کی، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبر کی زیارت، اور تیسرے کون سی زیارت ہوئی؟ بقیع الغرقد کی زیارت ہوئی۔ چوتھی زیارت مدینہ شریف میں لے لیجئے، شہدائے احد کی زیارت۔
غزوہ احد 3 ہجری میں کوہ احد کے پاس ہوئی۔ اس غزوے میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، تفصیل آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور 4 مہاجرین اور باقی انصار رضی اللہ عنہ میں ان شہداء میں سے عبداللہ بن جحش، مصعب بن عمیر، سعد مولا، حاتم بن ابی بلتعہ، شماس بن عثمان، عمرو بن جموح، عبداللہ بن عمرو بن حرام، حنظلہ بن ابی عامر، خلاد بن عمرو، ابو ایمن مولا عمرو بن جموح، خلاد بن عمرو، عبداللہ بن سلمہ اور عبداللہ بن ربیع وغیرہ ہیں۔ دیکھنا ہو تفصیل تو معجم البلدان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 اور 110 اور فقہ الاسلامی وادلتہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 میں تفصیل دیکھ لیجئے کہ کون کون سے صحابہ کرام احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ظاہر کے لیے مستحب ہے کہ شہداء احد کی زیارت کرے، ان پر سلام کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے، اس غزوے کے جو حکم و اسرار ہیں انہیں یاد کرے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان شہداء کی زیارت کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور آپ کا ارادہ شہداء احد کے قبور کی زیارت کا تھا۔ تفصیل ہے، شہداء کی قبروں کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں۔ حدیث نمبر 2043 علامہ البانی نے صحیح ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور اہل احد پر اس طرح صلاۃ پڑھی جس طرح میت پر پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر 8 سالوں کے بعد نماز پڑھی، گویا کہ آپ زندوں اور مردوں سبوں کو رخصت کر رہے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شہداء احد پر صلاۃ پڑھنا کئی چیزوں کو محتمل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صلاۃ سے مراد دعا ہے، اس طرح دعا کی جس طرح میت پر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے دعا کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مردوں کے لیے دعا کرنے کی۔ فتح الباری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1258۔ اور اس عمومی حدیث کی بنا پر بھی زائرین شہداء احد کی زیارت کر سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں موت کی یاد دہانی کرائیں گے۔ رواہ مسلم۔ ترمذی میں ہے فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائیں گے۔ حدیث نمبر 974 علامہ البانی نے ارواء الغلیل اور صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں سلام و دعا کی تفصیل گزر چکی ہے، باقی قبرستان کے بیان میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیش کیا۔ اس کی پہلی دعا میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں اور دوسری دعا میں اہل بقیع غرقت کی جگہ شہداء احد کہیں گے۔ آئیے ایک آخری زیارت جو کہ ثابت ہے، مشروع ہے اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اس کا حکم بھی وارد ہے، مسجد قباء کی زیارت۔ زائرین کے لیے افضل و سنت ہے کہ مسجد قباء آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد بنا رہے تھے مدینے میں داخلے کے وقت تو یہی مسجد قباء تھی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کی اقتدا میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جب بھی جائیے تو انشاءاللہ مسجد قباء کی زیارت کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ، مسجد قباء میں ایک نماز کا ثواب عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ رواہ ترمذی، حدیث صحیح ہے۔ سنن ترمذی آپ جو علامہ البانی کی صحیح ترمذی ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 423۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، جس نے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد قباء آ کر ایک نماز ادا کی تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ، حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1412۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوموار اور کبھی پاپیادہ مسجد قباء تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
دیکھیے تخریج المشکات علامہ البانی کی حدیث نمبر 695۔ جس آدمی کا قیام مدینے میں طویل ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ہر سنیچر یعنی ہفتے کو وہاں جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ انہو کان یاتی قباء کل سبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہر سنیچر کو آتے تھے، رواہ مسلم۔ ویسے آدمی کسی دن کسی وقت میں بھی جا سکتا ہے۔ یاد رہے اس مسجد اور مسجد نبوی کے سوا مدینے کی کسی بھی مسجد کی زیارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ 4 سے 5 مقامات ہیں جن کی زیارت مدینے میں رہ کر مسنون و مستحب اور مشروع عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی زیارتیں ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صحابہ کرام کی راہ کا راہی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔